على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حضرات عاشقان رسول و غلامان آل و اصحاب رسول، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ محفل شان اولیاء اللہ کے بارے میں خصوصاً مولا کائنات باب مدینۃ العلم ابو الحسنین سیدنا حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خطاب ویسے بھی مختصر کرنے کا عادی ہوں، تو اب تو ٹائم بھی ذرا کافی گزر چکا، تو مختصر سی حاضری ہوگی. مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا میں مولا ہوں، علی بھی اس کا مولا. من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو. اب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کل کائنات کے مولا، اس واسطے مولا علی کو بھی مولا کائنات کہا جاتا ہے. تو کچھ حضرات کہتے ہیں کہ یہ کیسے مولا کائنات؟ وہ رسول اللہ اس ارشاد سے رسول اللہ مولا کائنات ہیں، کوئی شک نہیں. حضور فرما رہے ہیں جس کا میں مولا ہوں اس کا علی بھی. اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا، آنا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں ہوں علم کا شہر اور اس شہر کا دروازہ علی. یعنی رسول اللہ علم کا شہر اور دروازہ اس کا مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم. یہ ہر عقل مند جانتا ہے کسی بھی شہر کا اگر کوئی دروازہ ہو، شہر کو بند کیا جائے اور اس کا دروازہ رکھا جائے، تو اب شہر کے اندر اگر کسی نے آ کے کوئی فائدہ اٹھانا ہے، کوئی نفع حاصل کرنا ہے شہر کے اندر، اسے بہرحال دروازے کے پاس آنا پڑے گا. شہر کے اندر داخل ہونے کے لیے دروازے کے پاس آنا پڑے گا. اور اگر کوئی کہے میں دروازے کے پاس نہیں جاتا، ویسے شہر میں داخل ہونا ہے، تو پھر دیوار توڑ کے جائے گا نہیں، تو مجرم ہو گیا، ڈاکو ہو گیا. کسی بھی شہر جس کا چار دیواری ہو اور کوئی مین گیٹ ہو، دروازہ ہو، اس شہر کے اندر کسی چیز کو حاصل کرنا ہے تو دروازے کی محتاجی ہوگی، دروازے پر آنا پڑے. لہذا علوم مصطفیٰ سے اگر کسی نے کچھ حصہ لینا ہے تو مولا علی کی غلامی کرنی پڑے. تو یہاں ایک وہم کا ازالہ بھی کرتا چلے.
ہم ہیں اہل سنت و جماعت، ہمارا عقیدہ سنیوں والا، ہمارا عقیدہ وہ جو صحابہ کرام کا، تابعین کا، ائمہ مجتہدین کا، امام اعظم ابو حنیفہ کا، ہمارا عقیدہ وہ جو حضرت علی اجویری کا، غوث پاک کا، اور پھر ماضی قریب میں اعلیٰ حضرت کا، پیر بیر علی شاہ صاحب کا، تو ظاہر ہے جی ہمارا عقیدہ وہی ہے، تو یہاں سے کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کا تو مطلب یہ ہو گیا کہ پھر خلفائے راشدین وہ بھی رسول اللہ کے علم سے استفادہ تبھی کر سکتے ہیں کہ مولا علی کے پاس آئیں، محتاج ہیں، ان کے دروازے سے آئیں گے۔ تو میں عرض کر دوں، شہر کے اندر آنا ہے کسی نے، دروازے پر جائے گا کون؟ جو شہر سے باہر رہتا ہے اور اب شہر کے اندر اس نے جانا ہے، وہ دروازے کے بغیر نہیں جا سکتا۔ تو جو رہتے ہی شہر کے اندر ہیں وہ تو خلفائے راشدین تو رہتے ہی سلطنت مصطفیٰ کے اندر ہے۔ لو جی، مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، جرأت اور بہادری میں آپ جیسا کوئی نہیں، اور نبی پاک نے آپ کو جج بنا کے بھیجا یمن کا۔ جب یمن فتح ہوا نا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی جا، یمن فتح ہو گیا ہے تو وہاں کا تجھے منتظم بنایا ہے، جج اور قاضی بنایا ہے، جاؤ لوگوں کو ایمان کی دعوت بھی دو، احکام کی تعلیم بھی دو، اور لوگوں کے فیصلے بھی کرو۔ تمہیں جج بنا دیا، قاضی بنا دیا۔ مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وَعَسْتَنِي وَأَنَا أَقْدِي وَلَا أَدْرِي وَالْقَضَاءُ، آپ نے مجھے جج بنا دیا، میں یہ نہیں جانتا کہ ججمنٹ کس کو کہتے ہیں۔ آپ نے مجھے فیصل بنا دیا، مجھے ابھی فیصلہ کا معنی تک نہیں آتا۔ آپ نے مجھے قاضی بنایا، میں قضا کا معنی نہیں جانتا، تو آپ نے حکم دے دیا ہے کہ میں جج ہوں، قاضی ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا تھا میرے قریب وَضَرَبَ يَدَهُ عَلَى صَدْرِهِ، نبی پاک نے اپنا دست مبارک مولا علی کے سینے پہ رکھا۔ دیکھا کیسے جج اور قاضی بناتے ہیں۔ یہ نہیں فرمایا چلو وہاں کورس کر لو 6 مہینے کا، سال کا، یہ کر لو وہ کر، نہیں، جج بنایا ہے تو ادھر آؤ، پھر سینے پہ ہاتھ رکھا اور زبان سے یہ لفظ کہے، اللہم اہد قلبہ وثبت لسانہ، اے اللہ اس کے دل کو بھی ہدایت دے دے اور اس کی زبان سے کبھی کوئی غلط فیصلہ نہ کرنے دینا۔ مولا علی فرماتے ہیں اس کے بعد بڑے اوکھے اوکھے مسئلے آئے، الجھے ہوئے، کوئی اور جج اور قاضی ہوتا تو شاید اس کی سمجھ میں نہ آتا، مگر رسول اللہ کی اس دعا کا اثر ہے، مشکل سے مشکل فیصلہ بھی آیا تو میں نے بڑے آسانی سے اس کو حل کر۔ ایک دو مثالیں عرض کر دوں۔ مولا علی کو جج رسول اللہ نے بنایا تو کیسے کیسے فیصلے، کیسے کیسے کیس آپ کی عدالت میں آئے اور کیسے شاندار فیصلے بنائے۔ دیکھو جی، دو شخص گھر سے نکلے،
سفر پہ. اس وقت یہ اب سہولتیں سفر کی نہیں ہوتی تھی. یہ گاڑیاں، ٹرینیں، جہاز، پھر جگہ جگہ ہوٹل، کہیں کوئی پرابلم نہیں گھر سے کھانا پینا لے کے جانے کی. اس وقت یہ سہولتیں نہیں تھی. مسافر جب گھر سے نکلتے تو پانی بھی اپنا اٹھایا ہوا ہوتا اور کھانے کے لیے کوئی ستو، کوئی کھجوریں، کوئی جو ایسا بھی گزارے کے مطابق. راستے میں ہوٹل ووٹل کوئی نہیں ہوتے تھے. اور پھر آبادیاں بھی دور دور، کئی 100 میل کے تو صحرا ہوتے تھے. ان سے گزر گئے. 2 مسافر نکلے سفر پر. ایک نے گھر سے 5 روٹیاں پکوا لی، ایک نے اپنے گھر سے 3 روٹیاں پکوا لی. تو دونوں دوست اکٹھے سفر کے لیے جاتے جاتے کچھ سفر کیا ہوگا، تھک گئے. چلو جی ذرا بیٹھ جائیں، تھوڑا سانس بھی نکال لیتے ہیں، پانی وانی پی لیں، کھانا کھا لیں، آرام کر کے پھر چلیں گے. اب چونکہ دونوں دوست تھے، دسترخوان انہوں نے بچھایا، روٹیاں اکٹھی ایک ہی دسترخوان پر رکھ دی. تو کتنی ہو گئی کل روٹیاں؟ ابھی شروع ہی کرنا تھا، کرنے ہی لگے تھے. ایک اور مسافر پاس سے گزرا. اس نے ان دونوں کو سلام کہا. یہ دلیل تھی کہ یہ مسافر بھی مسلمان ہے. اور نبی پاک کی اخلاقی تعلیمات میں یہ ہے کہ تم کچھ کھا پی رہے ہو، پاس سے کوئی مسافر مسلمان گزرے، اس کو ضرور دعوت دے دو کھانے. اور اس کے لیے حکم ہے اگر اسے کھانے کی حاجت ہے، بھوک لگی ہے، یہ رسول اللہ کی تعلیمات بتا رہا ہے، تو وہ خواہ مخواہ جھوٹ نہ بولے، نہیں جی نہیں میری طبیعت نہیں ہے، میں نے کھایا ہوا ہے. یہ نہ، طبیعت ہے، انہوں نے خلوص سے دعوت دی ہے، ان کی دعوت کو قبول کرو، اپنے بھائیوں کے ساتھ کھانے میں شامل ہو جاؤ. تو انہوں نے سلام کہا، انہوں نے اس کو کھانے کی دعوت دے دی. وہ بھوکا تھا، اس کو کھانے کی ضرورت تھی، وہ بھی ساتھ شامل ہو گئے. اب تینوں دوستوں نے، تینوں مسلمانوں نے مل کے کھانا کھایا. 8 روٹیاں تھیں، تینوں نے آرام سے کھا کے پیٹ بھر کے تازہ دم ہو گئے، آگے سفر کے لیے تیار ہوئے. تو وہ اس آنے والے مہمان نے جیب سے 8 درہم نکالے، وہ ان دونوں کو دیے. بھائی تمہارا شکریہ، پیسے میرے پاس تھے، میں کوئی محتاج نہیں ہوں، مگر تمہاری مہربانی، یہاں پیسوں کا مجھے کیا فائدہ، یہاں کھانا تو مجھے پیسوں کا ملنا نہیں تھا، تو مہربانی تم نے مجھے کھانے کی دعوت دی ہے، تو یہ میری طرف سے ہدیہ قبول کر لو جو میں نے تمہارا کھانا کھایا ہے. 8 درہم دے. وہ چلا گیا. اب یہ دونوں دوست سفر بھی کر رہے ہیں، تو راستے میں وہ تقسیم کا مسئلہ آیا. تو جس ساتھی کے 5 روٹیاں تھیں اس نے 5 درہم رکھ لیے، اور دوسرے کی 3 روٹیاں تھیں، باقی 3 اس کو دیے. کل 8 درہم تھے نا، 5 خود رکھ لیے، 3 اس کو دیے. اس نے کہا بھائی جان، مہمان ہم دونوں کا مشترکہ تھا، تیرا کوئی زیادہ اور میرا کم نہیں تھا، دونوں کا مشترکہ مہمان. تو اس نے جو تحفہ ہدیہ دیا ہے وہ ہم دونوں میں برابر برابر تقسیم ہوگا. اس نے کہا یار روٹیاں میری زیادہ تھی، تیری کم تھی. نہیں جی نہیں. انہوں نے کہا پھر جھگڑنے کی ضرورت ہی کوئی نہیں، مولا علی جیسا جج ہمارے یہاں موجود، مشکل سے مشکل فیصلے، تو کوئی بات نہیں، یہ پیسے اکٹھے رکھ لیتے ہیں، جب سفر سے واپس آئیں گے تو حضرت کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے، اپنا کیس دائر کر دیں گے، جو فیصلہ وہ فرمائیں گے مانیں گے. تو دونوں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، وہ کبھی غلط فیصلہ کرتے ہی نہیں. جب سفر سے واپس آئے، سرکار مولا علی کی بارگاہ میں جا کے پہنچے، دونوں دوست ہنستے کھیلتے، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں تھا، بس صرف الجھاؤ تھا کہ تقسیم کیسے کریں.
تو اپنا کیس دائر کیا. جس کی 3 روٹیاں تھیں مولا علی نے اس کو فرمایا بھائی تیرا دوست تجھے 3 درہم دے رہا ہے اپنی خوشی سے, روٹیاں بھی تیری تھوڑی تھیں تو تو قبول کر لے, اس میں تیرا نقصان نہیں ہے. اس کی روٹیاں زیادہ تھیں, تیری کم تھی, تو 3 درہم تیری 3 روٹیاں تھیں وہ تجھے خوشی سے دے رہا ہے, اس میں تیرا گھاٹا کوئی نہیں, تیرا نقصان نہیں ہے, تو لے لے. اس نے کہا حضرت جی ایسے نہیں, عدل و انصاف کا فیصلہ چاہیے, عدل و انصاف کا فیصلہ. یہ تو ہم راستے میں بھی کر سکتے تھے, یہ تو مجھے وہاں دے رہا تھا 3 درہم. مولا علی شیر خدا نے مسکراتے فرمایا لو پھر عدل و انصاف کا فیصلہ یہ ہے کہ ان 8 درہموں میں سے 7 اس کے ہیں, 1 تیرا. یہ ہے بالکل عدل و انصاف والا فیصلہ. شخص اکا پکا اعلان کرنے لگا حضور ہمیں 100% یقین ہے کہ آپ فیصلہ غلط نہیں کر سکتے, یہ بھی ہمارا ایمان ہے کہ آپ فیصلے میں ڈنڈی نہیں مارتے, عدل اور انصاف پر فیصلہ کرتے ہیں. حضور میں سر تسلیم خم ہے, لیکن مجھے سمجھا تو دیجیے کہ میرا صرف 1 درہم, 3 تو یہ دے رہا تھا, تو آپ کہتے ہیں میرا حق صرف 1 درہم بنتا ہے. فرمایا سن, تو آپ بھی سنیں. فرمایا دیکھ اس کی کتنی روٹیاں تھیں؟ جی 5 تھیں. اچھا تیری کتنی تھیں؟ 3. کل کتنی ہو گئی؟ 8. کھانے والے کتنے؟ 3. تو فرمایا کھانے والے تم 3 ہو, تو گویا ہر روٹی کو تم تینوں نے مل کے کھایا, تو ہر روٹی 3 حصوں میں تقسیم ہوتی چلی گئی. ہر روٹی کے 3 حصے بڑھتے چلے گئے, کیونکہ تم تینوں نے مل کے جب پہلی روٹی کو کھایا تو 3 حصے ہو گئے, ایک اس نے کھایا, ایک اس نے, ایک تو نے. پھر یہی حال دوسری کا, تو 8 روٹیوں کے کل حصے بن گئے 24. ہر روٹی کے جو 3 ہوئے تو 8 روٹیوں کے 24 حصے بن گئے, اور تم 3 ہو کھانے والے. ان 24 حصوں میں سے ہر ایک نے 8 ٹکڑے کھائے, 8 حصے برابر برابر کھایا نا تینوں نے. تو 8 روٹیوں کے ہر روٹی کے 3 حصے بنے, کل حصے بن گئے 24. کھانے والے تم ہو 3 برابر برابر کھایا, تو ہر ایک نے ان 24 میں سے 8 حصے کھائے. اس نے بھی 8 کھائے, تو نے بھی 8 کھائے, تمہارے مہمان نے بھی 8 کھائے. اب اس کی 15 روٹیاں تھیں, ہر روٹی کے 3 حصے ہوئے نا. اس کی 5 روٹیاں تھیں, ہر روٹی کے 3 حصے ہوئے, تو اس کی 5 روٹیوں کے 15 حصے ہوئے. اور تیری روٹیاں تھی 3, ان کے 3 حصے ہوئے تو 9 حصے ہوئے. اب تیری روٹیوں کے ٹوٹل حصے ہوئے 8, تو نے خود کھائے, 1 بچ گیا, وہ مہمان نے کھایا. اس کی روٹیوں کے حصے تھے 15, 8 اس نے خود کھائے, 7 مہمان نے کھائے. تو اس کے 7 حصے کھائے مہمان نے, تیرا صرف 1 کھایا, اس کے 7 تیرا میں, تیرا صرف. زندہ باد
شان مولا علی کے علم فہم فراست اور چونکہ جج رسول اللہ نے بنایا. چلو ایک اور سنا دیتا ہوں، بس اتنا ہی ہے. ایک شخص کے 17 اونٹ فوت ہونے لگا. اس نے وصیت کر دی، اس کی اپنی اولاد کوئی نہیں تھی. 17 اونٹ تھے تو وصیت کر لی 3 شخصوں کے بارے میں. کہنے لگا بھائی میری جو یہ جائیداد وراثت ہے اور ہے ہی کوئی نہیں، صرف 17 اونٹ ہیں، ان میں سے نصف یعنی 1/2 یہ فلاں کو دینا ہے، اور تیسرا حصہ فلاں کو دینا ہے، اور 9واں حصہ فلاں کو دینا ہے. یعنی 3 شخصوں کے بارے میں وصیت کی. میرے مرنے کے بعد میرا مال یوں تقسیم کرنا ہے، آدھا ایک شخص کو دینا ہے، کل کا تیسرا حصہ دوسرے کو دینا ہے، اور 9واں حصہ تیسرے کو دینا ہے. اور ان اونٹوں کو تقسیم کرتے وقت نہ ان کی قیمت ڈالنی ہے، نہ ذبح کر کے گوشت بانٹنا ہے، زندہ اونٹ ہی تقسیم. یہ وصیت کر کے وہ تو گیا مار، اب پڑ گیا رفڑ. اس کی وصیت پر عمل ہو تو کیسے؟ اس نے کہا آدھا فلاں کو دینا ہے، تو 17 کا آدھا 8.5 بنتے ہیں. سب جو دینا ہے تو اب ایک اونٹ کو کاٹنا پڑے گا، یا پھر قیمت ڈال کے قیمت سے زندہ اونٹ تقسیم کریں، اور 17 کا نصف کیسے دیں گے؟ 17.5 بنتے ہیں. اور تیسرا حصہ فلاں کو دینا ہے. اب وہ تیسرا حصہ جو ہے وہ 5 سے کچھ زیادہ بنتا ہے اور 6 سے کچھ کم بنتا ہے 17 کا. تو اب کیسے تیسرا حصہ نکالیں؟ اگر 5 اونٹ دیتے ہیں تو وہ گھٹ ہے، 6 دیتے ہیں تو اس کے حصے سے بڑھ گیا، اور 1-2 اونٹوں کو کاٹتے ہیں تو وہ اس کی وصیت کی خلاف ورزی یا قیمت ڈال کے پھر اب تیسرا حصہ کیسے 17 اونٹوں کا نکالے؟ اور تیسرے بندے کو 9واں حصہ دینا ہے، تو 9واں حصہ 2 سے کم بنتا ہے اور 1 سے زیادہ بنتا ہے. 18 ہوتے تو 9واں حصہ 2 بن جاتا ہے، مگر وہ 17 ہے، پورے 2 نہیں بنتے. 9 1 سے کچھ زیادہ 2 سے کم. کسی کو بھی زندہ اونٹ اس کی وصیت کے مطابق نہیں مل سکتے، یا تو سب کی قیمت ڈال کے پھر اس حساب سے تقسیم کریں گے، یا پھر 2-4 اونٹوں کو ذبح کرنا پڑے گا. جس دانشور کے پاس گئے سب نے یہی کہا بھائی اس کا کوئی حل نہیں ہے. کسی نے کہا مولا علی جیسی نعمت ہمارے پاس موجود ہے، چلو وہاں چلتے ہیں، کوئی حل نکل ہی آئے گا. لوگوں نے کہا جو جہاں دیدہ لوگ تھے چلے جاؤ، لیکن اس کا حل واضح ہے. کیسے؟ بہرحال چلے جاؤ تو، لیکن ہوگا کوئی نہیں. گئے، جا کے بتایا کہ یہ ہوا، یہ وصیت. مولا علی نے اپنے غلام کمبر کو کہا اے کمبر جاؤ، جو اپنی اونٹنی بندھی ہوئی ہے نا گھر میری، وہ لے آؤ. اس نے حکم کی تعمیل کی، لے آیا. فرمایا 17 اونٹوں کو لائن میں کھڑا کرو. کھڑا کر دیا. کمبر کو حکم دیا چاہ اپنی اونٹی بھی تو نال کھڑی کر دے. لائن بن گئی. اور کتنے اونٹ ہو گئے؟ 18. جبکہ تقسیم کتنے کرنے ہیں؟ 17. تے کٹنا بھی کوئی نہیں اونٹ، تے قیمت بھی نہیں پانی، تے جنہیں انہیں کہے ہے وہ دے مطابق حصے دینے. تے نال یہ بھی خیال رکھنا ہے کہ کسے نو بھی کاٹا نہ پائے.
کوئی کہنا ہے چلو جی میں تھوڑا گھٹ لے لینا ہوں زیادہ نہیں ہے سمجھے پورا پورا اونٹ ہو گئے 18 تو ان کو زیادہ اوکھا سوال نہیں ریاضی دا سارے تسی حضرات یہ جواب دے سکتے ہو چل بھائی وہ جنہیں نصف لینا ہے آ جائے وہ پہلا بندہ آئے جہدے بارے وصیت ہے کہ انہوں نصف دینا ہے جائے دیکھ اونٹ کتنے 18 چل نصف لے لے تو 18 دا نصف کتنا ہویا جی چل 9 پھاڑتے جاؤ حالانکہ بنتے اس نے 8 تو کچھ زیادہ سی 8 اگر دیں دے تو پھر انہوں کٹ ملیا نا حصہ وہ دے حصے تو بات نہیں ملے ہے 9 نہیں سن بنتے چل لے 9 بھائی بھائی جدہ تیسرا حصہ ہے آ گیا جی 10 میں 18 دا تیسرا حصہ کتنا بنتا ہے انہیں کہا جی 6 18 اونٹا بچو تیسرا حصہ کسی کو دینا ہوئے تو کتنے بنے 6 چل بھائی 6 تو پکڑتے جاؤ وہ 9 وہ لے گیا 6 اے لے گیا کتنے ہو گئے باقی کتنے بچ گئے 3 وہ 18 سن بھائی جی دا 9واں حصہ ہے آ گیا جی 10 بھائی 18 دا 9واں حصہ کتنا بنتا ہے کہندہ جی 2 چل پھڑ 2 تو لے جا چل کمبر اپنی اٹھنی واپس کر لے یہ ہے جی مولا علی دی شان اور عظمت خطاب تک تسی سنتے رہتے ہو فقیر خوب تو دلوتے اے بولے او بولے اے نہیں بولیا ہاتھ چکو سجا چکو کپج میں تو انہوں چٹکے بھی کوئی نہیں دیتے ساتھیاں 2-4 گلاں 10 چھڑیاں اللہ پاک قبول فرمائے وآخر دعوانا